बिहार में बढ़ते क्राइम पर चिराग पासवान ने फिर साधा रियासती हुकूमत पर निशाना। बोले बिहार के थाने बदमाशों के हाथों बिक रहे हैं। कहा थानों में घूसखोरी का धंधा चल रहा है। हिंदी मराठी तनाज़े पर राज ठाकरे की नई धमकी। कहा महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी पड़ेगी। सरकार को चैलेंज देते हुए कहा पहले से 5वीं तक हिंदी पढ़ाने की कोशिश करके दिखाएं। दिल्ली के रघुवीर नगर में झुग्गियों पर चला सिटी का बुलडोजर। भारी तादाद में पुलिस एहलकार रहे मौजूद। झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन की हुई मुखालफत। मध्य प्रदेश राजस्थान में आफत की बारिश से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। कई जिलों में हाल बेहाल। तेलंगाना में भी भारी बारिश का अलर्ट। हेडलाइंस एसोसिएट स्पॉन्सर पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Jamix, UPVC, WPC, Doors and Windows Systems. Architect First Choice. Jamix. आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं सलाम टीवी में। हूं आपके साथ सैवाली सैफी। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम राह निजात में। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है रिस्क और बरकत, मेहनत, हलाल और सब्र की तालीम। इस्लाम मेहनत करने वालों को सराहता है और उसे इज्जत की निगाह से देखता है। मेहनत का मकाम और मेहनत की तरकीब के हवाले से अल्लाह ताला का इरशाद है, इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने कोशिश की हो। एक मकाम पर फरमाया गया, जब नमाज खत्म हो जाए तो जमीन में फैल जाओ और फिर अल्लाह का फजल यानी रिस्क तलाश करने लगो। यानी रिस्क हलाल के लिए मेहनत करने को इस्लाम में अहम माना गया है। हदीस में आता है कि जो रिस्क हलाल कमाते हैं अल्लाह का दोस्त और महबूब करार दिए जाते हैं। जाहिर है जब इंसान मेहनत करेगा तो रिस्क में बरकत भी होगी। इस्लाम में सब्र की तालीम दी गई है। अगर कोई तकलीफ हो तो सब्र किया जाए। सब्र इस वजह से भी कि रिस्क हलाल कमाने में काफी मुश्किलात का सामना है। ऐसे वक्त में सब्र की जरूरत होती है। ये सोचना जरूरी होता है कि जो होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, और खास तौर पर जब इंसान तिजारत की तरफ हाथ मारता है तो उस वक्त सब्र की बहुत जरूरत होती है। इंसान को हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि रिस्क तो देने वाला अल्लाह है और यही फिक्र को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना है। लिहाजा आज हम रिस्क और बरकत, मेहनत, हलाल और सब्र की तालीम पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। तो वहीं मेहमान हमारे साथ जुड़े उससे पहले हम तमाम बुनियादी सवाल उनसे पूछेंगे कि किस तरह से इस्लाम में मेहनत की अहमियत बताई गई है, और क्या सिर्फ मेहनत से ही रिस्क हासिल होता है या दुआ और तवक्कुल भी ज़रूरी है। हलाल और हराम कमाई में बरकत का क्या फ़र्क है, क्या इस्लाम में रोज़ी के लिए मेहनत करना इबादत के दर्जे में आता है। तो ये तमाम सवाल हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस्लाम क्या कहता है। तो इस्लाम में मेहनत की क्या अहमियत है और किस तरह से हमारा रिस्क जुड़ा हुआ है। क्या आज के दौर में हम देख रहे हैं कि ऐश आराम के चक्कर में, कमाई के चक्कर में और दुनिया से तालमेल बैठाने के चक्कर में हम जो अहम चीज़ है यानी रिस्क में बरकत को लाने के लिए मेहनत, हलाल और सब्र की तालीम कितनी ज़रूरी है। क्या हम मेहनत को भूल रहे हैं, हलाल और सब्र को कहीं ना कहीं हम ज़ाया कर रहे हैं। और वहीं आपको अपने मेहमानों से तारुफ भी करा देते हैं। हमारे साथ मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान साहब जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और अमीनुल हसन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं जमात इस्लामी हिंद के। बहुत इस्तकबाल है आप दोनों का। वहीं यहाँ पर शुरुआत करना चाहेंगे हम अमीनुल हसन साहब आपसे ही, और हम चाहेंगे आप रहनुमाई फरमाएं कि इस्लाम में मेहनत की क्या अहमियत बताई गई है और क्या कुछ कहा गया है इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्क के सिलसिले में इस्लाम मेहनत करने की तरगीब देता है। मेहनत के सिलसिले में पहली बात जो समझ लेने की है वो ये कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल लेबर, इट्स अबाउट मेंटल एक्सरसाइज एज वेल। जहनी तौर पर भी आदमी को पहले मेहनत करनी पड़ती है। तो आज के ज़माने में जब जहनी तौर पर मेहनत की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योर्स पहले गैप्स को फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ गैप्स मौजूद है सोसाइटी में, सप्लाई एंड डिमांड में, और मैं कौन सी चीज़ों को भरपाई कर सकता हूँ।
ये भी एक जहनी मेहनत है। इनोवेशन है, ये भी एक जहनी मेहनत है। प्लानिंग है कि आदमी बेहतर तौर पर प्लान करे तब जाकर अपना काम करे। तो मेहनत से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आदमी जो है फावड़ा और कुदाल लेकर चला जाए, तो ये तो एक आम किसान के लिए हो सकता है। लेकिन आज के अर्बनाइज दुनिया में मेहनत में मेंटल एक्सरसाइज और प्लानिंग और इनोवेशन और क्रिएटिविटी, इसके साथ फिर आदमी को जो है टाइम का पाबंद होना चाहिए, कमिटमेंट का पाबंद होना चाहिए और वक्त पे लगाकर मेहनत करनी चाहिए। तो इस्लाम इन दोनों के सिलसिले में रहनुमाई करता है। जी बेहतर। वहीं मकसूद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मकसूद साहब, क्या सिर्फ मेहनत से ही रिस्क हासिल होता है या दुआ और तवक्कुल भी जरूरी है? इस हवाले से क्या कुछ कहा गया है कुरान और हदीस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई और साथ साथ यहाँ बहुत सारी चीजें बतौर इख्तियार के इंसान के हवाले किया कि अगर आप इस रास्ते पर चलना चाहते हो तो चलो, तुम्हारे लिए ये मिलेगा। यही कहते ही मुक़द्दर से हम हमारी जबान में कहते हैं मुक़द्दर का सिकंदर। तो अब अगर अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे लिए इख्तियार दिए हैं तो हम अगर मेहनत करते हैं तो ऐसी सूरत में ये चीज मिलेगी, और अगर मेहनत नहीं किया नहीं मिलेगी। कभी कभार मेहनत किए बगैर ही ऐसे ही जॉकपॉट की शक्ल में चीजें मिल जाती हैं। ये सारी चीजें ये दुनिया की बनाई हुई चीजें हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमारे लिए इन सारी चीजों के लिए इख्तियार के तौर पे अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो कोई भी अल्लाह पे भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह रब्बुल जलाल बंदे मोमिन को ये जो कोई भी रिज़्क़ हलाल की कोशिश करता है या जो भी कमाने की कोशिश करता है तो अल्लाह उसके लिए काफी है। तो अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते हैं। तो इस वजह से एक तरफ हमको मेहनत भी करनी है और दूसरी तरफ अल्लाह की जात पे भरोसा भी रखना है और दुआओं का एहतिमाम भी करना है। अगर हम सिर्फ मेहनत कर लें और समझ जाएं कि सब कुछ मेरे ही तरफ से हो रही है कोशिश और ये सारी दौलत ये मेरी मेहनत की कमाई है, अल्लाह रब्बुल जलाल बंदे मोमिन को छूट देते हैं। और जब पकड़ने पे आएंगे तो इतना सब पकड़ेंगे तो बंदा देखता रह जाएगा कि अरे क्या हो गया मेरे साथ, अब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता था, अब ये अचानक क्या हो गया। अल्लाह रब्बुल जलाल की जो पकड़ होती है बड़ी सख्त पकड़ होती है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त पकड़ होती है। तो इससे हमको बचना चाहिए। इस वजह से हमको मेहनत भी करनी है और अल्लाह की जात पे भरोसा भी रखना है और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे लिए रास्ते आसान फरमाते रहेंगे। बिल्कुल यकीनी तौर पर। वहीं हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, उनका भी तारुफ हम करा देते हैं। खालिद अय्यूब साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत इस्तकबाल है खालिद साहब आपका। आपसे भी हम समझना चाहेंगे क्योंकि हम रिस्क की बात कर रहे हैं, बरकत की बात कर रहे हैं और किस तरह से हलाल और हराम का फ़र्क है ये भी हम जानना चाहेंगे। हम जानना चाहेंगे आपसे कि हलाल और हराम कमाई में बरकत का क्या फ़र्क है? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा उन्वान है। और हलाल और हराम रोजे में तो जमीन और आसमान का फर्क है। हलाल तरीके का मतलब ये होता है कि हमने वैध तरीके से रोजी कमाई है और हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम में कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी को नुकसान पहुंचाने वाली हो, किसी के साथ धोखाधड़ी हो या किसी भी तरह से किसी के साथ कोई गदर पाया जाता हो। तो इसमें बेपनाह बरकतें होती हैं हलाल, बल्कि बरकतों का ताल्लुक हलाल रोजी से ही है। हराम रोजी का बरकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, बल्कि सच्ची बात तो यह है कि हराम रोजी इंसान के साथ अगर वो समझे तो वो उसका एक फरेब है। फरेब इस तौर पर है कि हराम से कमाई हुई रोजी टिकती नहीं है। देर या सवेर वो न सिर्फ यह कि खुद निकल जाती है बल्कि बहुत कुछ लेके निकल जाती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान ने रिश्वत के पैसे किसी से लिए या मान लीजिए किसी से सूद के पैसे लिए या किसी नाहक किसी का माल दबा लिया, तो बज़ाहिर उसे लगता होगा अपने कैलकुलेशन के मुताबिक कि मैंने इतने इतने पैसे कमा लिए, लेकिन हम और आप ये नोट करेंगे कि
दो चंद साल नहीं गुजरते कि कहीं ना कहीं अल्लाह हिफाजत फरमाए वो बंदा किसी ऐसी बीमारी में गिरफ्तार होगा या ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार होगा कि जितना उसने कमाया है ना सिर्फ ये कि वो चला जाएगा बल्कि वो अपने साथ और भी पैसे लेके जाएगा। जैसे खुदा ना खास्ता कोई ऐसी संगीन बीमारी निकल आई कि उसमें उसने कमाए थे रिश्वत से मान लीजिए कि 5 लाख रुपए और बीमारी ऐसी निकल आई कि 10-15 लाख रुपए बड़ी आसानी के साथ उसमें चले गए और बीमारी से जो जूझना पड़ा वो और यानी हराम की कमाई इंसान के पास टिकती नहीं है। अल्लाह ने सूद के मुतालिक इरशाद फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदकात, अल्लाह रिबा को सूद को खत्म फरमाता है और सदकात को बढ़ाता है। अल्लाह जिस चीज को खत्म फरमाए वो चीज बाकी नहीं रह सकती और अल्लाह जिस चीज को बढ़ाए वो चीज उस चीज में कभी कमी का इंसान को अंदेशा भी नहीं करना चाहिए। तो ये वाज़ेह तौर पर फर्क है रहेगा, बल्कि हराम के साथ तो बरकत का लफ्ज हमेशा खत्म कर देना चाहिए। बरकत का किसी एंगल से हराम से कोई ताल्लुक है ही नहीं। जी, यकीनी तौर पर, और आज के दौर में इन सारी चीज़ों को समझना भी बेहद ज़रूरी है और यही वजह है कि आज हम इस मौजू पर बात कर रहे हैं। वहीं अमीनुल हसन साहब, क्या इस्लाम में रोज़ी के लिए मेहनत करना इबादत के दर्जे में आता है और क्या हम इस पैगाम को भूल रहे हैं? हाँ, इस्लाम का तसव्वुर तो ये है कि जिंदगी की तमाम उमूर खुदा की मर्जी और हिदायत के मुताबिक अंजाम दी जाए तो सब इबादत है। ये तसव्वुर के सिर्फ पूजा पाठ के जो मरासिम होते हैं वही इबादत है, वो दीगर मज़ाहिब में पाए जाते हैं। इस्लाम में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा कि अगर कोई आदमी जो है बीवी बच्चों के मुंह में हलाल लुक़मा डालता है तो वो भी इबादत में है। और ये भी मशहूर बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे, एक सहाबी जो है तगदौ कर रहे थे, इधर से उधर और उधर से इधर आ जा रहे थे। तो लोगों ने कहा कि काश इनकी तगदो जो है वो दीन की खातिर होती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, जो बंदा अपने बीवी बच्चों के लिए हलाल रोजी के लिए तगदो करता है, भाग दौड़ करता है और मेहनत करता है, वो जो है इबादत कर रहा है। और किसी जन्नती को देखना हो तो इस बंदे को देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया। तो इस्लाम में तो तसव्वुर ये है कि हर वो काम जो खुदा की मर्जी और उसकी तालीमात के मुताबिक हो वो इबादत है। और रोजी कमाना भी इबादत है और अल्लाह के रास्ते में खर्च करना भी इबादत है। और ये मालूम हो कि क़यामत में बंदे आदम के जो कदम है, इब्ने आदम के कदम नहीं हट सकते जब तक कि 5 सवालात का जवाब ना दे दे। उनमें से एक है कैसे कमाया और कैसे खर्च किया। तो कमाना और खर्च करना इतना अहम तरीन सवाल है कि क़यामत में 5 अहम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये 2 क्वेश्चंस होंगे। तो इसलिए इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है कि आदमी हलाल कमाए और मेहनत करे और खूब कमाए और खूब अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। बिल्कुल, यकीनी तौर पर इससे भी बरकत देखने को मिलती है। वहीं मकसूद साहब, कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं, कुछ स्मार्ट वर्क करते हैं, तो कुछ शॉर्टकट्स भी अपनाते हैं। तो जो लोग शॉर्टकट से पैसा कमाते हैं, अलग अलग चीज़ों में मुब्तला होते हैं, उनके हवाले से क्या कहा गया है? क्या ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है? देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि इसका मालिक सिर्फ अल्लाह है। वो जिसके रिस्क को चाहे कुशादा कर दे और जिसके रिस्क को चाहे तंग कर दे, इसमें बंदे के कसब का कोई दखल नहीं। दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो बराए नाम काम करते हैं और उनकी आमदनी लाखों करोड़ों की होती है, और कितने लोग ऐसे हैं जो इंतहाई मशक्कत के बावजूद चंद टिक्के कमाते हैं, चंद रुपये कमाते हैं। अगर आदमी इस पर पूरा यकीन कर ले तो हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला उसको ऐसे ही रिस्क देंगे जिस तरह परिंदों को देते हैं। परिंदे आपने देखा होगा सुबह खाली पेट निकलते हैं और माशा अल्लाह और शाम पेट भरकर वापस आ जाते हैं। इनकी दुकान है, न तो उनकी दुकान है और न कोई जरिए माश, मगर ये बात इंतहाई मुजाहदे की बात हासिल होती है कि कितने औलिया अल्लाह माशाअल्लाह आज भी जिनका कोई जरिए माश नहीं होता, मगर वो बेफिक्र की जिंदगी गुजार लेते हैं। आम आदमी को ये दर्जे कमाल हासिल नहीं होता है। इसलिए अगर हर एक के लिए ये हुक्म लिख दिया जाए तो कितने आदमी बददीन हो जाएंगे।
یہاں تک کہ روپیے کمانے میں محنت کرنے کا تعلق تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں انسان کو اختیار دیا ہے. اسی اختیار کی وجہ سے اس سے آخرت میں باز پرس ہوگی. اگر آدمی کمانے میں محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کی جزا بھی مرتب کرتے ہیں. قرآن شریف میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاد کا مطلب نہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں. تو اسی طرح مختلف حدیثیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جس راستے میں ہم جس طرح کی کوشش کرتے ہیں اللہ ہمارے لیے اسی طرح آسان کر دیتے ہیں. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ کہ ہم اگر کوشش کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی ہم دیکھتے ہیں. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا جَزَىٰ تو انسان جب کوشش ہی کرتا ہے تو اس وقت ہی اس کا بدلہ پا سکتا ہے. جی بہتر جی اس پر بات کریں گے. کچھ کالر ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ شاہجہان پور سے محمد اور سلیم عالم لکھنؤ سے جڑ گئے ہیں. جی شاہجہان پور والے کالر اپنا سوال بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا کام ہے میلے ٹھیلے کرنے کا. میلوں میں دکانیں لگاتے مجبوراً ہمیں بیاج سے پیسہ لینا پڑتا. حالات ایسے ہو جاتے ہیں مجبوراً ہم بیاج سے پیسہ لیتے ہیں پھر دیتے ہیں. تو یہ کیا لینا جائز کیا نہیں؟ حالات ایسے ہیں کہ مجبوراً لینا پڑتے ہیں. گھر کو چلانا ہے تو مجبوراً پیسے لینا پڑتے. ٹھیک ہے اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے. سلیم عالم صاحب بھی اپنا سوال بتا دیں لکھنؤ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہم کہیں سب سے پہلے تو محرم کا مہینہ چل رہا، کربلا کے 72 شہیدوں کا سلام. اور ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طریقے کا ویاپار کرتے تھے، مطلب تجارت کون سی کرتے تھے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. خالد صاحب آپ سے چاہیں گے اس پر رہنمائی فرما دیجئے کہ جو پہلا سوال تھا کہ وہ میلے میں دکان لگاتے ہیں اور انہیں اپنے کاروبار کے لیے، اور انہوں نے بتایا کہ حالات ایسے ہیں کہ انہیں سامان لینے کے لیے یا کام چلانے کے لیے بیاج لینا پڑتا ہے اور پھر وہ اس کو ادا کرتے ہیں. تو کیا حالاتوں کی وجہ سے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیے یہ عام طور پر لوگوں کا ایکسکیوز ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہیں یا کام کرنے کے لیے لینا پڑتا ہے یا مارکیٹ کا نیم یہ ہے. ہم لوگوں کا تو یہی نقطہ نظر ہے کہ جہاں اسلام نے کسی چیز پر روک لگا دی ہے تو ہمیں اس سے بہرحال رک جانا چاہیے. اور جہاں تک بات حالات کی ہے تو وہ مسئلہ حالات سے کہیں زیادہ ہماری سائیکولوجی کا ہے. ہم نے اگر یہ ذہن بنا لیا ہے کہ سود کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا تو نہیں چلتا ہے، اور اگر ہم نے یہ ذہن بنا لیا کہ ہمیں سود تو بہرحال نہیں لینا ہے، یہ راستہ تو ہمارے لیے بند ہے، اللہ کی طرف سے بند ہے، لہذا اب ہم دوسرے متبادل یعنی آپشن پہ غور کریں گے تو ہم خود ہی آپشن نکال لیں گے. انسان اپنی بیماری کا بہتر علاج کر پاتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ علاج کرنا چاہے. تو اگر انسان اس پر غور و فکر کرے گا، منتھن کرے گا کہ مجھے اپنے کاروبار کو بڑھاوا دینے کے لیے یا اپنی فلاں قسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا ہے تو خود ہی راستہ تلاش کر سکے گا. یہ بہتر چیز ہے اور یہی طریقہ اپنانا چاہیے. اللہ نے جس راستے میں برکت رکھی ہے برکت کا راستہ یہی ہے. اور کئی مرتبہ ہم جس چیز کو عذر بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ مجبوریاں ہیں یا مان لیجیے کہ گھر بنانا ہے یا کاروبار کو بڑھاوا دینا ہے، تو یہ بھی ہمیں دیکھ لینا اور سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جسے مجبوری کہہ رہے ہیں کیا سچ مچ وہ مجبوری ہے، ہماری شریعت بھی اسے مجبوری مانتی ہے یا نہیں مانتی. ہر چیز کا نام مجبوری نہیں ہوتا. مجبوری بہت ایک اسپیشل ٹرم ہے، اس کا ہمیں اسی وقت یوز کرنا چاہیے. تو آپ غور و فکر کریں، انشاءاللہ آپ خود ہی راستہ نکال لیں. بالکل یقینی طور پر. وہی مقصود صاحب یہ بڑے نازک سے مسئلے ہیں اور ان پر بہت ایک باریک سی ایک چیز ہوتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے اور ہمیں لے لینا چاہیے، اللہ معاف کرے گا، لیکن کہیں نہ کہیں بہت باریکیاں ہیں. یہ بھی بتائیے گا آپ. اور دوسرا سوال جو تھا کہ نبی کریم کیا تجارت کرتے تھے اور کس طرح سے کاروبار کرتے تھے، یہ سوال کیا گیا تھا. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے واقعتاً حلال اور حرام کا لحاظ رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اگر صرف ہم حرام کو یہ سمجھ کر استعمال کر لیں کہ ضرورت ہے تو اب وہ انسان اسی میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. ہاں اگر جان کا خطرہ بنا ہے
اب وہ حرام گوشت نہیں کھائے گا، ناپاک جانور کا گوشت نہیں کھائے گا، تو ایسی صورت میں اس کی جان چلے جائے گی. جب جا کر بندے مومن کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ آپ اس گوشت کا ہی اتنی مقدار میں کھا کے جان بچا سکتے ہو اتنا استعمال کر لیں اور پھر اپنی جان بچا لیں، وہاں یہ اختیار دیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی چیز کو ہیلا بنا کر ہر جگہ ہم ضرورت اگر ایسا نہیں کروں گا تو یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا. تو اگر یہ بناتا چلے جائے گا انسان اور اسی طرح کی سوچ رکھے گا تو وہاں انسان برباد ہوتا چلے جائے گا. ہمارے یہاں بھی بنگلور میں خاص طور پر بہت ساری عورتیں سنگاہ کے نام پر سود لیتی ہیں اور ان کے پاس پیسہ واپس کرنا پھر دینا، تو اس میں کبھی اٹک جاتی ہیں یہاں تک کہ زنا کے دلدل میں پھنس جاتی ہیں. تو ہم اس طرح کی ساری چیزوں کی نفی بیان کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی اور ہماری ماؤں اور بہنوں سے بھی اپیل کرنا چاہیں گے کہ سنگاہ کے اس شر سے ہم کو بچنا چاہیے اور حلال راستے اختیار کرنا چاہیے. اور مساجد کی کمیٹیوں سے بھی اپیل کرنا چاہیں گے کہ ان باتوں کو اپنے علاقوں سے ختم کریں اور اگر اس طرح کی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ہماری ان ماؤں اور بیٹیوں کو کھڑا کرنے میں آپ اہم رول ادا کریں. اور دوسری بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے. اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر ملک شام پہنچتے اور وہاں اسے بیچتے اور اس سے ملنے والے منافع کو برابر لا کے پہنچاتے اور اپنی جو مقدار طے ہوتی وہ لے لیتے تھے. جی بہتر، ایک کالر ہے، ان کا سوال لے لیتے ہیں. دلی سے حسینہ ہمارے ساتھ ہیں. جی حسینہ صاحب اپنا سوال بتائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے دو سوال ہیں. ایک تو میرا یہ سوال ہے علماء حضرات سے، سورہ آل عمران میں جگہ جگہ پہ کتاب والوں بول کے مخاطب کیا گیا ہے، وہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے کے ٹائم پہ ایسا تھا کہ لوگ دسترخوان بچھا کے نیچے کھانا کھاتے تھے، سر ڈھک کے کھاتے تھے اور بہت زیادہ احترام سے کھاتے تھے. جیسے کہ آج کل ایسے ہو گئے، ماڈرن زمانہ ہو گیا، ٹیبل لگے ہوئے، لوگ ٹیبل پہ کھا رہے ہیں، گھر کے بھی لوگ ہوں جیسے مرضی بیٹھ کے کھا رہے ہیں. تو یہ بھی تو بے احتیاطی ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے. تو اس کے بارے میں واضح کر دیں اور ذرا آپ سب کو ہدایت دیں کہ دسترخوان بچھا کے کھانا کھایا جائے. بالکل، یقینی طور پر بہت اچھے سوال آپ نے کیے ہیں. امین صاحب میں آپ سے چاہوں گی کہ ان کی رہنمائی فرما دیں. ہاں، میں اس سے پہلے والے سوالات کی بھی مختصر جواب دے دینا چاہوں گا. جو صاحب نے لکھنؤ سے سوال کیا تھا ان کے لیے جواب کہ بھائی اس کے 3 اور میتھڈ سے. ایک تو اسلامک مائکرو فائنانس سسٹم ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قرضے دیتے ہیں، تو وہ لکھنؤ میں بھی موجود ہیں. مائکرو فائنانس کے اداروں کو تلاش کریں، وہاں جائیں. دوسرا، لکھنؤ میں زکات فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ چلتا ہے، وہ کئی کروڑ روپے کا کام کرتا ہے، جو چھوٹے جو ہے بزنس مین کو کھڑا کرتا ہے. وہ لون نہیں ہے، وہ تو دیا جاتا ہے بزنس مین کو. تو وہ مجھے معلوم ہے کہ وہاں زکات فاؤنڈیشن کام کرتا ہے. امین آباد میں جائیں تو وہاں مرکزی دفتر ہے، وہاں پوچھیں لوگوں سے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آدمی جو ہے رشتہ داروں سے دوسروں سے قرض لے تو ایمانداری سے واپس دے. بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ قرض لیتے ہیں، دینے کی نیت نہیں ہوتی. تو سودی قرض سے بچنے کے یہ 2-3 طریقے ہیں جس پر ہمارے وہ نوجوان دوست غور کر لیں. دوسری بات میں یہ بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت بڑے بزنس مین تھے، کوئی معمولی بزنس مین نہیں تھے. آج کے زمانے کے حساب سے کروڑوں وہ آپ نے روپے کمائے. صرف اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی بی بی خدیجہ کو آپ نے 20 اونٹ مہر میں ادا کیے. اگر آج راجستھان میں 1 اونٹ کی قیمت پوچھیں گے تو تقریباً 1.5 لاکھ روپے ہے. تو 20 اونٹ کا مطلب ہے تقریباً 30 لاکھ روپے آج کے حساب سے مہر انہوں نے دیا. ہم امیجن نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص آج کے زمانے میں کوئی سافٹ ویئر پروفیشنل ہی کیوں نہ ہو، کوئی بزنس مین ہی کیوں نہ ہو، اپنی بیوی کو 25 لاکھ 30 لاکھ روپے مہر ادا کر سکے. مطلب اتنے پیسے ہوں تو آدمی جو ہے مہر بھی دے سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کی رقم خود دیکھ لیجئے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو کتنا آپ نے کمایا. اور آپ کیروان لیڈر تھے. کیروان لیڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیڈ کرتے تھے اور ایکسپیڈیشن میں جاتے تھے، کبھی ملک شام کی طرف، کبھی ملک یمن کی طرف، کبھی طائف کے بازار میں، اور آپ ریئر کاموڈیٹیز بیچتے تھے. یاسین مظہر صدیقی صاحب کی ایک ذقین کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت سے متعلق. تو آپ کامن قسم کی چیزیں نہیں بیچتے تھے، ویری ریئر کاموڈیٹیز جو انڈیا سے چائنا سے آتے تھے اس زمانے میں. پرفیومز ہو گئے،
या सिल्क है या इस तरह की जो चीजें होती थी वो आप सेल करते थे। तो बिजनेस में ये भी बहुत जरूरी है कि आप मार्केट में कौन सी चीज लाकर बेच रहे हैं जिसमें आपको एज हासिल हो, जिसके नतीजे में आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। जहां तक हमारी बहन का जो ख्याल है वो ये है कि इस्लाम सिर्फ उसूल देता है, खाने पीने के सिलसिले में कोई स्ट्रिक्ट फॉर्म नहीं देता, तरीका नहीं देता। तो अरब का एक कल्चर रहा होगा और हिंदुस्तान का एक कल्चर रहा होगा खाने के सिलसिले में। तो खाने के सिलसिले में आदाब यही है कि हलाल खाना खाया जाए, अल्लाह ताला का नाम लेकर खाया जाए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। आप टेबल में खाएं ये भी बिल्कुल सही है, नीचे बैठकर दस्तरखान में खाएं ये भी सही है। इस्लाम इस सिलसिले में तंगी का कायल नहीं है। असल में उसूल है कि क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं। तो आप दस्तरखान बिछाकर खाएं दैट्स फाइन, आप टेबल पर खाएं दैट्स फाइन, ये सारी चीजें जायज हैं। इस्लाम में इन सब चीजों की ममानियत नहीं है। बहुत खूब, बहुत अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर समझाया। वहीं मकसूद साहब एक और सवाल था उनका, उससे पहले एक कॉलर और हैं परवीन दिल्ली से, उनका सवाल ले लेते हैं। जी अपना सवाल बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये सवाल है मैडम, मेरे मतलब उधार लिए थे 1 लाख रुपया, किसी ने 2020 में लिया था, तो वो आज अब 5वीं साल चल रही है, मुझे दिए नहीं अभी तक। तो मेरे कोई कमाने वाला भी नहीं है और वो देने को तैयार नहीं है। तो आप क्या चाहती हैं इस हवाले से, क्या आप मैं ये चाहती हूँ मुझे कुछ मतलब बता दें ऐसा पढ़ने के लिए जिससे कि मेरे पैसे मिल जाए। मैं और कुछ नहीं, मेरे कोई ये भी नहीं कोई 1 रुपया भी कमाने वाला हो। मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे बेटा था वो भी उसका इंतकाल हो गया, मेरे हस्बैंड थे उनका भी इंतकाल हो गया, मैं बिल्कुल अकेली, मैं और मेरी बेटी हूँ। तो आपने किसी रिश्तेदार को दिए हैं या किसी जाने वाले को दिए हैं? जानने वाले को दिए, रिश्तेदार नहीं है। तो वो वापस क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी कोई वजह उन्होंने बताई? कोई वजह नहीं बताई। उधार लिए थे, जब ज्यादा मांगे तो 40 तो दे दिए, 60,000 अभी भी मौजूद है। मतलब बाकी दे दिए हैं, 5,000 मौजूद हैं सिर्फ? नहीं 60,000 है। ठीक है ठीक है। मकसूद साहब आपसे चाहेंगे जी। मैं फोन करती हूँ तो फोन ही नहीं रिसीव करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है जी, जरूर चाहेंगे कि अल्लाह उनको हिदायत दे और आपकी ये रकम वो वापस करें। मकसूद साहब इस पर रहनुमाई फरमा दें और सूरह आले इमरान को लेकर जो सवाल किया था वो भी आप बता दीजिएगा। देखिए कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया, या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुशरिका बिही शैया व ला यत्तखिज़ बअज़ुना बअज़न अरबाबा मिन दूनिल्लाह। तो इस तरह की बहुत सारी आयतें, या अहलल किताब यानी आए किताब वालों आ जाएं इला कलिमतिन, एक ऐसे कलीमे की तरफ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान में बराबर है कि हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक न ठहराएं। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल जलाल ने आले किताब से खास तौर पर खिताब करके उनको ये पैगाम दिया कि अब जो चीज तुम्हारे पास है वो वैलिड नहीं है, और जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें लेके आए हैं अब इनको इख्तियार करना है। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कहा था कि मैं आपको इस बात की बशारत देना चाहूंगा कि मेरे बाद एक नबी आने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा या मोहम्मद होगा, जो भी। तो अब ऐसी सूरत में हम उसको इख्तियार करना है। तो ये इस तरह अहले किताब को अल्लाह ने झिझोड़ना चाहा और समझाना चाहा, बताना चाहा, ताकि आप इस रास्ते पर चले आए तो ये बेहतर होगा। और दूसरी बात ये है कि हमारी बहन जो बात कही हजरत अमीनुल हसन साहब ने ये फरमाया, इंसान तो बहुत अच्छे हंसते हंसाते और अपनी मजबूरी जाहिर करते कर्ज ले लेते हैं, और जब कर्ज देने की बात वापस करने की बात सामने आती है तो बस हंसते रहते हैं। इसीलिए हमारे एक दोस्त ने मुझसे कहा, मौलाना मेरे पास बहुत सारे लोग मेरे आते हैं और मुझसे कहते हैं कि साहब मुझे कर्ज दे दें, साहब मुझे कर्ज दे दें। मैं उनको कर्ज नहीं देता, उनकी मदद कर देता हूँ। तो नीयत ये होती है कि मुझे ये वापस नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ अच्छा लीजिए, ये इतनी इस वक्त मेरे पास सहूलत है, आप ले जाकर इस्तेमाल करें। अब वो समझता है कि मुझे बतौर कर्ज के दिए हैं और वो कभी भी दोबारा वापस लौट कर नहीं आता। और अगर बड़ी रकम हम दे दें फिर दोबारा वापस लेने की नौबत आए तो हालात बदल जाती हैं और नीयत बदल जाती है और आपसी लड़ाई
اور جھگڑے اور آپسی رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے لوگ قرض دینا بند کر دیتے ہیں، جبکہ اسلام کا طور طریقہ ایسا نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کے لیے قرض دے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہو اور وہ اگر قرض پوچھتا ہے تو اس کی مدد کرنا گویا کہ اللہ کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہاں یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ہم اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ میں ہماری بہن کا جس کسی نے بھی جو جاننے والا قرض لیا ہے اس سے گزارش کرنا چاہوں گا، ایک مجبور بہن ہے، وہ آپ سے گزارش کر رہی ہے، اس لیے اس کے قرض کو واپس کر دیں اور اس کی ضرورت میں کام آئے۔ قرض لے کے خاموش بیٹھ جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ بالکل یقینی طور پر ایک تو لوگ آپ کی مدد کر رہے ہیں، اس میں بھی یہ ستم کہ آپ ان کی رقم بھی واپس نہ کریں، اور کس طرح سے مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں افسوسناک ہے۔ وہیں خالد صاحب ہم اپنے موضوع پر بھی واپس آتے ہیں، ابھی تک کوئی کالر نہیں آ رہا ہے۔ کیا برکت صرف پیسوں کی تعداد سے ماپی جاتی ہے؟ نیت اور ایمانداری کا ہماری کمائی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جی، برکت کا تعلق صرف پیسوں سے نہیں ہے، بلکہ رزق کا مفہوم بھی صرف پیسے نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ رزق اور روزی کا جو لفظ ہے وہ بہت وسیع لفظ ہے، اس کو بہت اپنے پورے مفہوم کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ اور کچھ نہ صحیح، اللہ نے زندگی دے رکھی ہے، یہ خود بہت بڑا رزق ہے۔ اللہ نے عزت دے رکھی ہے، اولاد دے رکھی ہے، کوئی ہماری بات سننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، یہ سب کے سب روزی کے رزق کے طریقے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بے پناہ روزگار عطا فرماتا ہے۔ اب جہاں تک کھان پان کی بات ہے، معیشت اور معاش کی بات ہے، تو وہ روزی کی بہت ساری قسموں میں سے ایک قسم ہے، لہذا یہ بات سب سے پہلے کلیئر رہنی چاہیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے رزق کا مفہوم کشادہ ہے، اسی طرح سے برکت کا مفہوم بھی کشادہ ہے۔ برکت کی ہزار شکلیں ہیں۔ مان لیجئے کہ جیسے بخاری شریف کی حدیث پاک میں طریقہ بتایا گیا کہ 2 کا کھانا 4 کو اور 4 کا کھانا 8 کو کافی ہوتا ہے، یعنی کئی مرتبہ ہمارا گزارا ہو جا رہا ہے، کام چل جا رہا ہے، یہ خود برکت کی ایک قسم ہے۔ ٹھیک ہے، تو خواہشیں جو ہوتی ہیں وہ خواہشیں اینڈ لیس ہوتی ہیں، تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ خواہشیں کسی کی پوری نہیں ہوتی، ضرورتیں سب کی پوری ہو جاتی ہیں، اور ضرورتیں پوری ہو جا رہی ہیں، یہ خود برکت کی ایک قسم ہے۔ اب برکت کا کوئی اسپیشل تصور ہم نے اگر اپنے ذہن میں باندھ رکھا ہے تو اس تصور کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو بھی موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمیں اپنی روزی روزگار کے جتنے بھی سورسز ہیں ان پر آلور نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ کہیں دیکھیے برکتوں سے بھی کہیں زیادہ اہم یہ ہے، برکتوں پر دھیان دینے اور فوکس کرنے سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ کہیں ہماری جو روزی ہے وہ ختم تو نہیں ہو رہی ہے۔ ختم ہونے کے طریقے کیا ہے؟ جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا، ربا یعنی سود سے یا حرام طریقے سے جو کمائی ہوئی روزی ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ تو ہمیں گویا کہ مال بڑھانے سے بھی زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ جو مال ہے وہ بچا رہے، بالکل پونجی ختم نہ ہونے پائے، تو اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بالکل یقینی طور پر۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں بدایوں سے قادری جی، اپنا سوال بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز میں ہو گیا ہوں اور میری آنکھ بھی کھل جاتی ہے، لیکن کچھ ایسا میری کیفیت ہو جاتی ہے کہ میں اٹھ نہیں پاتا۔ تو میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ ذرا میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کرے اور مجھے نماز میں میرا فجر میں نماز پڑھنے جاؤں۔ میں گھر پہ قضا پڑھ رہا ہوں، مجھے کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن اس پر بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن اٹھ نہیں پاتا۔ بس میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، امین صاحب اس پر رہنمائی فرما دیجیے، اور اس پر یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ آخر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دور رہا تھا کہ یہ روایت رہتی تھی کہ صبح اٹھتے تھے اور پھر دن اتنا خوبصورت ہو جاتا، لیکن آج کا جو بیجا نوجوان ہے اور جو پوری مسلمان امت ہے، زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے، دیر سے اٹھنا ہے، دیر سے سونا ہے، اور نمازوں کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ جی، پہلے تو ہم ان کے لیے دعا کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، انہیں نیند میں برکت عطا فرمائے، اور فجر کی نماز کے لیے اٹھنے میں اللہ تعالیٰ ان کی نصرت اور مدد فرمائے، یہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فجر میں اٹھنے کے سلسلے میں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ آپ نے بہت صحیح بات بتا دی کہ لائف سٹائل کے چینج ہونے کے نتیجے میں فجر کی نمازیں جو ہے بہت سے لوگوں کی قضا ہو جاتی ہیں۔ لائف سٹائل کا بہت بڑا پرابلم ہے۔ سائنس میں بھی یہ کہا جاتا ہے
کہ آدمی جو ہے رات میں جلدی 10 ساڑھے 10 بجے سو جائے اور صبح میں 4 بجے تک اٹھ جائے، تو یہ جو 6 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے، یہ اگر آدمی صبح میں رات بھر نوجوان جاگتے رہتے ہیں، 3 بجے 4 بجے سوتے ہیں، تو اس کے بعد 8 گھنٹے کی نیند میں بھی وہ برکت نہیں ہوتی، وہ فائدے نہیں ہوتے جو 6 گھنٹے کی نیند میں ہو جاتی ہیں رات میں سونے سے۔ تو رات میں سونے کے سلسلے میں عام طور پر یہ بہت اہم بات بتائی جاتی ہے کہ جو لوگ آج سو کر کل اٹھتے ہیں وہ صحت مند ہوتے ہیں، مینٹل ہیلتھ ان کی اچھی ہوتی ہے۔ یعنی یہ ہے کہ آج اگر سیٹرڈے ہے تو میں فرائیڈے نائٹ سو گیا رات میں 11 بجے اور سیٹرڈے مارننگ 4 بجے 5 بجے اٹھ گیا، تو بہت صحت مند نیند ہوتی ہے اور آدمی وقت پر اٹھتا ہے اور صحت اچھی رہتی ہے۔ جو لوگ آج سو کر آج اٹھتے ہیں ان کے لیے مینٹل ہیلتھ کا پرابلم ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ لائف سٹائل کو چینج کیا جائے اور یہ گیجٹ ہیں ان کا استعمال جو ہے سونے سے 1 گھنٹہ پہلے بند کیا جائے۔ یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے آج کے زمانے میں کہ کوئی آدمی رات میں 9 بجے 9:30 بجے اپنا فون 10 بجے بند کر کے رکھتے اور پھر صبح میں 8-9 بجے کھولے۔ یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، جو اس پر کامیاب ہو گیا اس کے زندگی کے بہت سی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں۔ بالکل یقینی طور پر۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے لکھنؤ سے، فاطمہ جی، اپنا سوال بتائیں۔ ہیلو، السلام علیکم، آپ کو آواز مل رہی ہے؟ لگتا ہے رابطہ السلام علیکم۔ جی سوال بتائیے اپنا۔ جی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی کسی کو قرض دے، قرض چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو لکھوا لیا کرے اور 2 گواہ کر لیا کرے، تو یہ ترکیب سب سے اچھی ہوتی ہے قرض وصولی کے لیے۔ اور دوسرا میری سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں کبھی قرآن کے لیے انزلنا آیا ہے، کبھی تنزیل آیا ہے، انزلنا اور تنزیل میں کیا فرق ہے؟ امین الحسن صاحب آپ سے ہی چاہیں گے اس پر رہنمائی فرما دیں ایک بار۔ مجھے ان کی بات پوری طرح سے سنائی نہیں دی۔ جی، ایک تو جی آپ دہرا رہی ہیں یا میں دہراؤں؟ آپ دہرا دیں۔ چلیے، رابطہ کٹ گیا ان کا۔ یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کو قرض دیں تو لکھ لیں، اس سے آسانی ہوتی ہے، تو کیا یہ طریقہ بھی صحیح ہے؟ اور قرآن میں انزلنا لفظ کا جو استعمال کیا گیا ہے اس پر بھی یہ جا رہی تھی کہ رہنمائی فرما دیں۔ انزلنا پر جی اچھا ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ قرضوں کے سلسلے میں قرآن مجید میں جو آیت آئی ہے وہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، جو معاشرتی اصول بتاتی ہے کہ لین دین ٹرانزیکشنز کو جو ہے وہ لکھ لیا جائے اور ڈاکومنٹیشن کیا جائے۔ یہ بات صحیح ہے۔ البتہ اسی آیت میں یہ بھی ہے کہ صبح شام جو لیتے دیتے رہتے ہیں آپس میں، دکانوں میں، مارکیٹ میں، اس کے لیے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو قرضے لیے جاتے ہیں وہ لکھنا چاہیے۔ لیکن جیسے کہ ابھی ایک مولانا نے بھی بتایا، بہت صحیح بات بتائی کہ بھئی آپ لکھ بھی لیں، دینے کی نیت نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ اصل چیز تو دینے کی نیت ہو، پھر ڈاکومنٹیشن ہو۔ تو ڈاکومنٹیشن کے ساتھ آدمی کی نیت ہو کہ جس مقصد کے لیے لیا جا رہا ہے مقصد پورا ہو، اسے جلد از جلد ہے سامنے والے کی رقم ادا کر دی جائے۔ یہ نیتوں کا سوال ہے اور یہ انشاءاللہ تربیت سے ہوگا۔ جہاں تک انزلنا کی بات ہے تو قرآن مجید میں انزلنا جو ہے وہ قرآن مجید کے لیے بھی نازل ہوا ہے، لوہے کے لیے بھی نازل ہوا ہے، رزق کے لیے بھی نازل ہوا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا کہ ہم نے نازل کیا۔ تو رزق بھی اس نے نازل کے بعد دے گے، لوہا کو بھی اس نے نازل کیا، قرآن کو بھی اس نے نازل کیا۔ البتہ یہ ہے کہ گرامیٹیکلی لوگ بتاتے ہیں کہ بعض جگہ بہت صاف طور پر جو ہے قرآن مجید میں جو انزلنا کا لفظ آتا ہے، نزول کا لفظ آتا ہے، وہ قرآن ہی کے لیے ہوتا ہے۔ ایکسیپشنلی 2-3 جگہ اس طرح کے لیے بھی الفاظ استعمال کیے گئے۔ جی بہتر۔ مہاراشٹر سے ایک اور کالر ہے، انصاری صاحب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ جی اپنا سوال بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں کا بہت اچھی رہنمائی چل رہی ہے ماشاءاللہ۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ کس طرح یعنی اچھا والا ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیک صالح بیوی دی، 4 بیٹیاں دیے، 2 بیٹے دیے، سب اچھے، سب کی شادیاں بھی کر دیے۔ اب ان کا شکریہ کس طرح ادا کرے یہ جاننا چاہتے ہیں۔ جی مقصود صاحب اس پر رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیے، اللہ کا شکر الفاظ کے ذریعے سے بھی یہ ہے کہ بس سوچتے رہ جائیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے ایک چونٹی ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کو باور کر رہی ہے کہ اپنے اپنے بلوں میں چلے جائے، تو اس وقت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا
اور یہ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں گا یا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا بندہ بنوں گا۔ اور آگے بھی اللہ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے تو اس میں اللہ اور اضافہ کریں گے۔ تو جب شکریہ بھی ادا کریں گے ماشاء اللہ، اے اللہ تو نے یہ ساری چیزیں عطا کی ہے تو میں اس پر تیرا شکر بجا لاتا ہوں، اور اسی طرح لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، تو اس لیے کہ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے سے ان کا جذبہ بڑھتا ہے اور ان کو شوق آتا ہے کام کرنے کا، تو اس وجہ سے لوگوں کا بھی شکریہ ضرور ادا کیا کریں۔ جی وہی ہمارے ساتھ کچھ کالر ہے، مہاراشٹر سے عبد القیوم اور بنگلور سے سید محسن ہمارے ساتھ ہیں۔ عبد القیوم صاحب اپنا سوال بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ میرا سوال یہ ہے کہ معاملات میں ہم جو ہے کسی کو وٹنس رکھنا چاہتے ہیں تو آدمی رہا تو ایک وٹنس آدمی، اور فیمیل جو ہے رہے تو 2 وٹنس، تو عورتوں کے لیے 2 وٹنس کیوں، 2 اور آدمی کے لیے 1 ہی وٹنس؟ ٹھیک ہے، اس پر پیچھے کیا مسئولیت ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، اور سید محسن صاحب بھی اپنا سوال بتا دیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال تھا مفتی صاحب سے، ڈاکٹر مقصود صاحب سے۔ اب یہ میرے سوال جو ہے میرے خلیرہ بھائی کا ہے۔ یہ سوال کیا ہے، ایک میرے بھائی کا بہنوی لون لیا تھا گھر پر، وہ ادا نہیں کر سکا، پھر جا کے میرا بھائی آ کے وہ سالے کے رشتے میں ہے اس کا ادا کر دیا، ابھی دینے میں بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہے، دے دیں گے کر کے ان کی بہن کو بھی تکلیف دے رہا، دے دیں گے، کھا لوں گا کیا، کھا جاؤں گا کیا، دے دوں گا، ایسی تکلیف دے رہا۔ ایسے انسانوں کو کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، پوچھنا بہت نروس ہو رہا تھا، اس لیے ان کا سوال میں کر دیا۔ چلیے کوئی نہیں، مقصود صاحب آپ سے رہنمائی اس پر فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے خالد صاحب سے پہلے والے سوال کا جواب لے لیتے ہیں۔ وٹنس کے حوالے سے جو سوال پوچھا تھا، مرد کے لیے 1 وٹنس اور خاتون کے لیے 2 وٹنس کا کیا حوالہ ہے؟ جی کچھ جگہوں پر ایسا ہے، الگ دیکھیے جس کو گواہی بولتے ہیں، شہادت بولتے ہیں، اس کی کئی ایک کیٹیگریز، ہر جگہ سیم کیٹیگری نہیں ہے، کئی جگہوں پر الگ الگ گواہی، جیسے مان لیجیے کہ زنا میں گواہی کا نصاب 4 ہیں، 4 مرد ہیں، چاروں نے عیاناً یعنی اپنی آنکھوں سے گویا دیکھا ہو ہر طرح سے، اور چاند وغیرہ کی گواہی میں 2 مردوں کی گواہی مان لی جاتی ہے، یا 2 عورتیں ہوں 1 مرد ہو، تو اس طرح سے۔ تو کچھ مسائل میں شریعت مطہرہ کی حکمت بالغہ ہوتی ہے اور اس کے کئی ایک ریزن ہوتے ہیں، جیسے مان لیجئے کہ جو ایک کانفیڈنس لیول ہوتا ہے یا ججمنٹل پاور ہوتا ہے، یا مان لیجئے کہ لیڈرشپ کی ایک اسپیشل کوالٹی ہوتی ہے، تو وغیرہ وغیرہ کئی ایک ریزن ہے جس کی بنیاد پر شریعت مطہرہ نے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ نصاب رکھا ہے۔ لیکن مطلقاً یہ کہنا کہ ہر جگہ مان لیجئے کہ عورت کی گواہی آتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے کیسز میں عورت کی گواہی مانی جاتی ہے، بہت سارے کیسز میں صرف مرد کی گواہی مانی جاتی ہے، کچھ جگہوں پر 2 مردوں کی گواہی، کچھ جگہوں پر 4 مردوں کی گواہی۔ تو یہ الگ الگ سچویشن کے اکارڈنگ، جس طرح کی نازک سچویشن ہے یا جس طرح کا اسپیشل کیس ہے، اس کیس کے اکارڈنگ الگ الگ طرح کا شہادت کا نصاب ہے۔ جی بہتر، ایک اور کالر ہے انور خان، آپ بھی اپنا سوال بتا دیں، پھر مقصود صاحب سے محسن صاحب کا بھی سوال لیں گے۔ جی انور صاحب اپنا سوال بتائیں۔ وعلیکم السلام۔ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے کہ جیسے کوئی سفر پہ جا رہا ہے، بس سے گیا اور راستے میں اس بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ نہیں رہے، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر نہ جاتے تو بچ جاتے، بس چھوٹ جاتی، تو یہ کہہ رہے ہیں یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا کہ ایکسیڈنٹ نہ جاتے تو وہ بچ جاتے، یا کسی کو کسی نے چاقو مار دیا تو اس کی موت کیسی ہوئی، روح کہاں اس کی جائے گی، یہ جاننا تھا ذرا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، پہلے والے سوال پر آپ رہنمائی فرما دیں، پھر امین الحسن صاحب سے لے لیں گے یہ سوال۔ جی دیکھیے یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ لوگ قرض لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب دینے کی بات آئے تو ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں اور رشتوں میں بگاڑ بھی پیدا ہو جاتا ہے اور محبت میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو احباب بھی لیتے ہیں تو میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جس ہنسی خوشی کے ساتھ لیتے ہیں تو اسی ہنسی خوشی کے ساتھ آپ واپس کریں،
نیت رکھیں, اللہ ضرور آپ کی نیت میں برکت عطا فرمائیں گے. اگر پہلے ہی سے نیت نہ دینے کی ہو اور ستانے کی نیت ہو تو ایسی صورت میں حالات بگڑ جاتے ہیں اور آپس میں عداوت, دشمنیاں, لڑائی جھگڑے اور تان تشنیاں, یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے جو احباب بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا جن تک بھی ہمارا پروگرام پہنچے گا, میں ان سب سے گزارش کرنا چاہوں گا, معاملات میں اچھے ہونا یہی سب سے بڑی اچھے ہونے کی علامت ہے. اگر معاملات میں صحیح نہ ہو, جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے وہاں بھی ایک معاملہ ہے تو وہاں بھی اچھے ہونا ہے. کسی سے چیزوں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں وہاں معاملات میں اچھا ہونا ہے. کسی سے قرض لے رہے ہیں تو وہاں بھی معاملات میں اچھے ہونا ہے. بہت سارے معاملات ہیں جس میں ہم سارے اصولوں کا لحاظ رکھ کر اگر کام کرتے ہیں جب جا کر ہی ہم کامیاب ہو پائیں گے. اگر ان چیزوں کا لحاظ کیے بغیر اصولوں کو توڑ کر کام کر لیتے ہیں تو چند دن چلے گی یہ ساری چیزیں, اس کے بعد سوائے آپسی لڑائی جھگڑے کی کچھ اور حاصل نہیں ہوگا. اس لیے میں دوستوں سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ رشتوں کو اچھا بنا کر رکھیں اور معاملات کو صحیح کریں تاکہ اللہ کے یہاں بھی سرخرو ہو اور دنیا میں بھی زندگی ہنسی خوشی کے ساتھ گزرے. بالکل یقینی طور پر. وہی امین الحسن صاحب, دوسرا سوال جو تھا موت کو لے کر, اور موت تو سبھی کو آنی ہے لیکن کئی سارے حادثے ایسے ہوتے ہیں جب ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہم نہ گئے ہوتے یا ہم وہاں موجود نہ ہوتے تو ہم بچ گئے ہوتے. یہ کتنا صحیح ہے اور کیا اس بارے میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا ذکر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ, 5 چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے جس میں قیامت کب آئے گی وغیرہ وغیرہ. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان کی موت کس سرزمین پر آئے گی اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. سائنس کے ڈیولپمنٹ ہو جانے کے باوجود آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ اس آدمی کی موت کہاں کب کیسے آئے گی, یہ صرف اللہ تعالیٰ کے علم ہے. اس لیے افسوس کرنا کہ کاش میں نہیں جاتا یا ہمارے رشتہ دار نہیں جاتے تو ایسا نہیں ہوتا, یہ ایمان کے منافی بات ہے, یہ ایمان کے اگینسٹ ہے. ایمان تو یہی ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے بلا سکتا ہے, جہاں چاہے بلا سکتا ہے اور جیسے چاہے اپنے پاس بلا سکتا ہے. دیکھیں ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی جو ہے جیسے انہوں نے پوچھا کہ خنجر گھوم کر مار دیا گیا یا ایکسیڈنٹ میں مر گیا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ سب جو ہے یعنی آدمی کی برے ہونے کی علامت ہے. نہیں ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دب کر مرنے, ڈوب کر مرنے, جل کر مرنے, حادثے کا شکار ہو کر مرنے سے بچائے, یہ دعا کرنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ کوئی آدمی جو ہے 5 اسٹار ہوٹل میں یا ہاسپٹل میں مرتا ہے, برا آدمی ہے, تو اچھی موت ہونے کے نتیجے میں, پرسکون مرنے کے نتیجے میں ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اچھا آدمی ہے. اور ایک آدمی جو ہے تکلیف کی موت مرے, حادثے کی موت مرے, خنجر پھونک کر مار دیا جائے تو وہ برا آدمی نہیں ہے. تو یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ موت کیسے آتی ہے, اس سے آدمی کے اعمال کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. تو یہ دونوں باتیں ذہن میں رہنی چاہیے. موت کہاں آئے گی یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اور کیسے موت آئے گی یہ بھی اللہ نے لکھ رکھا ہے. بالکل یقینی طور پر. اور یہ ساری چیزوں کا ذکر لوگ کرتے ہیں کیونکہ سماج ہے اور کئی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. بہرحال خالد صاحب, چونکہ محنت کا ہم ذکر کر رہے تھے اور محنت کو لے کر کافی رہنمائی فرمائی گئی ہے قرآن اور حدیث میں, اور اس کا ثواب بھی کافی دیا گیا ہے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غریب غربا ہوتے ہیں, ان کے کام میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کتنی زیادہ محنت ہوتی ہے. جب محنت کے باوجود بھی روزی تنگ ہو تو صبر کیسے کیا جائے؟ جی دیکھیے, بندے کا امتحان اللہ رب العزت دونوں طرح سے لیتا ہے. کسی کا امتحان روزی دے کر کے لیا جاتا ہے, کسی کا امتحان روزی تنگ کر کے لیا جاتا ہے. یہ دونوں اللہ کی آزمائشوں کے طریقے ہیں. تو بندے کو پہلے اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ میں دنیا میں موجود ہوں تو میرا رزق کشادہ ہی ہوگا. ہمیں حکم ہے کہ ہم ہاتھ پاؤں ماریں, جو محنتیں کر سکتے ہیں کریں, لیکن بھروسہ فائنلی اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. قرآن پاک میں فائدہ عزمت فتوکل علی اللہ, جب تم پختہ ارادہ کر لو تو بھروسہ پھر اللہ کی ذات پر کرو. دوسری بات, اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے اور اللہ اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے. اور تیسری بات جو آپ نے کہا, تو یہ اس وقت ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے جب انسان اسباب کا استعمال کرنے کو یا اپنے محنتوں کو ہی سب کچھ سمجھے, اسے لگنے لگے کہ میں نے محنتیں کی ہیں تو مجھے ملنا ہی چاہیے. اس طرح کا کوئی جابرانہ نظام نہیں ہے.
हमारी 1000 मेहनतें फेल हो जाती हैं, हमारी मेहनतों की कोई हैसियत नहीं। वो रोजी देना चाहे तो बिना मेहनत के भी दे सकता है, और ना देना चाहे तो 1000 असबाब के इस्तेमाल के बावजूद भी रोजी नहीं मिलती। लिहाजा हमें ये मिजाज बनाना चाहिए कि हम अपनी बिसात के मुताबिक जितना कर सकते हैं करेंगे, और उसके बाद में भरोसा अल्लाह की जात पर करेंगे। जब ये मिजाज होता है तो ऑटोमेटिकली सब्र हो जाता है, और फिर जब हम अपने माहौलियात पर गौर करेंगे तो हमें खुद समझ में आएगा कि रोजी रोजगार का मतलब सिर्फ कैश तो नहीं होता है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, बल्कि अल्लाह ने इज्जत दे रखी है, अकल दे रखी है, औलाद है। ये तमाम की तमाम चीजें रिस्क का सामान ही तो हैं। अगर मान लीजिए बज़ाहिर दुनिया में पैसे कुछ कम भी हो जाते हैं तो दूसरी चीजें भी तो उनका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह इधर से भी इजाफा होगा। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ, आखिरी कॉलर ले लेते हैं इटावा से जाहिद। अपना सवाल बताएं जल्दी से। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। छोटा सा सवाल ये है कि जैसे बैंक में इंटरेस्ट के पैसे पड़े हैं तो क्या हमें जमा करने पड़ते हैं? इनकम टैक्स तो वो हम जो पाया उसको अदा कर सकते हैं, क्योंकि उसको तो अपनी यूज में कर नहीं रहे हैं हम अपनी सैलरी से। जी अमीनुल हसन साहब, मैं चाहूंगी कि अमीनुल साहब इस पर रहनुमाई फरमा दें कि इंटरेस्ट जो है क्या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है टैक्स अदायगी के लिए? नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये सब। टैक्स देना गवर्नमेंट के लिए हमारे ऊपर फर्ज है, जरूरी है। इस्लामी हुकूमत भी होती, उस जमाने में भी टैक्स दिए जाते थे, तो ज़कात की भी रकम ली जाती थी और जो है टैक्स भी लगाए जाते थे। ये और बात है कि आज के जमाने में एग्जॉर्बिटेंट टैक्स है। टैक्स जो है एक जुल्म है आज के जमाने में, हम मानेंगे, और इसको कम करने के सिलसिले में मुहिम चलानी चाहिए। लेकिन हुकूमत को जो टैक्स देते हैं वो हमारी आमदनी से देना है, और हमारी आमदनी हराम नहीं हो सकती। अगर सूद के पैसे किसी के पास हो तो उससे वो इनकम टैक्स नहीं दे सकता, वो गलत है। वो सूद के पैसे अगर ना चाहते हुए बैंक में आ गया हो तो उलमा जैसे बताते हैं कि किसी गरीब को बगैर सवाब की नीयत से दे दे, लेकिन इनकम टैक्स उससे भरा नहीं जा सकता। ये हमारा ख्याल है। हलाल पैसों से जो हमने कमाए हैं, हमारे जो पैसे हैं, उसी पैसे में से हमें इनकम टैक्स देना है। हराम पैसे हमारा नहीं है, सूद का पैसे हमारा नहीं है, इसलिए नहीं देना चाहिए। जहां तक एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, किसी ने किस्मत के बारे में और मेहनत के बारे में सवाल किया था जी। मेरा जो है एक तजुर्बा सर्वेक्षण ये है कि रोजी रोटी, मेहनत और सब्र, इन सब मिलाकर मैं समझता हूँ कि रिस्क जो है एक बंद डब्बा है। इस डब्बे में 3 चीजें होती हैं। एक है कि उस डब्बे में किस्मत भरकर इंसान लाता है। हमें नहीं मालूम है कि किसी को 30%, किसी को 40%, किसी को 50%, किसी को 80% किस्मत का डब्बा मिलता है। उसमें हमें जो है मेहनत और सलाहियत 2 चीजों को डालनी होती है। तो हमने जिंदगी में देखा कि कुछ लोग 80% जो है